فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام بطاقة آباد برد بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب وإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم حمد و ثنا کے بعد حضرت محترم اور انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ وعمن والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ اپنے پیارے محبوب پاک والد و جہاں حامی بے کسان و گسار تمام سید سروران سید المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کا صدقہ اللہ رب العالمین بندہ ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو حق بیان کرنے کی اور ہم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت رحمی آج کی یہ تقریب سعید آج کی یہ عظمت والی رات شانوں والی رات میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کی رات ہے پیارے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر معجزہ بے مثل و بے مثال ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا نہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو معجزہ دیا۔ جس قوم کی طرف اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کو معجزے اللہ نے عطا کیے۔ کسی کو اللہ نے ایک معجزہ ضرورت کے مطابق، اس طرح کہ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف آئے، اپنی قوم کی طرف آئے، موسیٰ علیہ السلام رب کے محبوب، رب کے پیارے نبی، صاحب کتاب نبی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو بلوایا گیا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی نا تو وہ سانپ بن گئے، سانپ بن گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے ان سانپوں کے مقابلے میں کیا کیا؟ آپ نے اپنا ڈنڈا زمین پر پھینکا، جس کو آسا کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں ڈنڈا کہتے ہیں، سوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا زمین پر تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، ایسا سانپ بنا کہ ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا، کھا گیا۔ وہ قوم حیران ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام کی یہی قوم موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگتی ہے، اے موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے اللہ میری قوم مجھ سے پانی مانگتی ہے، کہاں سے دوں؟ اللہ نے فرمایا جو آسا، جو ڈنڈا، جو سوٹا تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو پتھر پر مارنا تیرا کام ہے، اس پتھر کو پانی کے جت میں ڈالنے کا تیرا خدا کا کام ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہی آسا جب پتھر پر مارا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ آسا مارا، ڈنڈا مارا، تو اللہ نے پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ، پتھر پر ڈنڈا مارا، کتنے چشمے جاری ہوئے؟ 12 چشمے پانی کی جاری ہوئے۔ عشرۃ عینا قد علم کل اناس، ہر شخص نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ 12 چشمے جاری ہوئے۔ جب باری آئی اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، پانی کی ضرورت پڑی، جب پانی کی ضرورت آئی نا، پانی نہیں تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ ادھر پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ جاتی ہے پانی کو ڈھونڈنے کے لیے، کبھی مروا کی طرف، کبھی صفا کی طرف، پانی کی تلاش ہے، پانی نہیں ملا تو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں پر ایڑی ماری ہے، زمین پر ایڑی رکھی تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ آب زمزم کا کنواں جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا، اور یہ ایسا کنواں ہے، ایسا اللہ کے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا یہ ایسا عظیم معجزہ، صدیاں گزر گئی، بیت گئی، وہ ایسا چشمہ جاری ہوا، قیامت قائم ہو سکتی ہے، وہ چشمہ بند نہیں ہو سکتا۔ اس دن سے لے کر آج سے قیامت تک وہ چشمہ جاری ہے۔ کیسے ملا وہ چشمہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے زمین پر ایڑی رکھی، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ جب میرے
جب باری آئی نا پھر میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں تھا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں کہ حضور کے پاس ایک برتن تھا، اس کو چھاگل بھی کہتے ہیں، برتن تھا، مٹ کہہ لو، لوٹا کہہ لو، کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں آپ، اسی برتن کے اندر پانی تھا، حضور وضو کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نا جتنا پانی حضور کے پاس ہے اسی سے تو حضور وضو فرما رہے ہیں، پانی تو ملے گا نہیں، پانی ختم ہو جائے گا۔ میرے محبوب الاسلام کے صحابہ حضور کی طرف آئے، حضور نے صحابہ کو دیکھا، حضور نے فرمایا صحابہ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، پانی ختم ہو گیا، یہی پانی ہے جو آپ کے پاس ہے، پانی نہیں ہے۔ میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو میں کیا کر سکتا ہوں، ڈھونڈو پانی، نہیں، میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس برتن میں پانی تھا، پیالہ کہہ لیں، اس برتن کے اندر حضور نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اللہ نے حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے جسم ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضور اسلام نے جس برتن کے اندر پانی رکھا اور جس برتن میں حضور نے اپنا مبارک ہاتھ مبارک رکھا، اللہ نے حضور کی انگلی سے پانی کے جسم جاری کر دیا۔ ارے زمین سے پانی نکلتا ہو، آپ جانتے ہیں زمین سے پانی نکلتا ہے، کوئی ویسے اللہ کا نبی ہے تو ایڑی نکل کر پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے، تو ہمیں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہم مستری بڑھواتے ہیں، وہ جناب بور کرتا ہے، وہ 3-4 دن لگا رہتا ہے، بور کرتا ہے، زمین کی تہ میں پہنچتا ہے، پانی مڑتا ہے، وہ جناب بور کرتا ہے، پھر اس کے اوپر مشین فٹ کرتا ہے، پیپ لگاتا ہے، پیپ ڈالتا ہے، پیپ کے ذریعے پانی باہر آتا ہے، تو وہاں پر پیپ نہیں ڈالے گئے، اللہ کے نبی نے صرف ایڑی لگی، اللہ نے زمین سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ادھر میرے محمد اسلام نے ایک برتن کے اندر اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، اللہ نے حضور کی مبارک انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرما، زمین سے پتھروں سے پہاڑوں سے پانی نکلتی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کسی نے آج تک مبارک انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ میرے محبوب رحمت کائنات کا عظیم معجزہ تھا۔ حضور کے صحابہ نے اس پانی کو پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے۔ اچھا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے جسم سے پانی نکلے وہ پی سکتا ہے انسان کے جسم سے پانی نکلے پی سکتا ہے، اور پانی پاک ہوتا ہے؟ وہ پانی پاک نہیں ہوتا، وہ نہ پاک ہوتا ہے نہ پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم پاک سے انگلیوں سے جو پانی نکل رہا ہے، انسان کے جسم سے پانی دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو پیپ ہوتی ہے یا خون ہوتا ہے، یا پھر آپ جانتے کیا کی ہوتی ہے، پیشاب ہوتا ہے۔ میرے محبوب رحمت کائنات کی مبارک انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اور ہیں جن کے جسموں سے پانی نکلے، وہ اور ہیں جن کے جسم سے پانی نکلے وہ ناپاک ہوتا ہے، نہ وہ پاک ہوتا ہے نہ پاک کرنے والا ہوتا ہے، وہ اور ہے، یہ وہ اور ہے، وہ حیدر اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، جس نبی کے مبارک ہاتھ سے انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کے مبارک جسم سے جو پانی نکل رہا ہے وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ صحابہ کرام پانی کو پیے، وضو اسی پانی سے کیا جاتا ہے جو پاک ہو، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ اچھا ناپاک تو بڑی دور کی بات ہے، ایک برتن کے اندر پانی رکھا ہوا، اس کے اندر آپ کا ہاتھ خشک ہے، اس پانی کے اندر ڈبو لیا، اس طرح یہ پانی کا گلاس ہے، اب یہ پاک ہے، اگر اس کے اندر ہاتھ ڈال دیں یہ پانی پاک نہیں رہ جائے گا، یہ پانی کیا ہوگا؟ مستعمل، یہ عربی کا لفظ ہے، مستعمل پانی ہو جائے گا، یہ استعمال کے قابل نہیں ہے۔
پانی سے وضو نہیں کر سکتے، تو میرے محبوب السلام کی مبارک ہاتھ سے نکلنے والا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے لفظ سبحان سے شروع کیا۔ اس کے اندر حکمتیں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے اندر بہت ساری اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ وہ حکمتیں کیا؟ لفظ سبحان سے شروع کیوں کیا؟ وہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کے اندر کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جو میرے محبوب علیہ السلام کے جسمانی معراج کا انکار کر دیں گے۔ وہ اپنی عقل سے سوچیں گے، اپنی عقل سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ، رات کا قلیل حصہ ہو اور میرے محبوب علیہ السلام زمین سے سفر جب حضور کا شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے حضور، کتنا سفر ہے؟ ایک رات میں تو ہو نہیں سکتا، مہینوں کا سفر ہے۔ وہ ایک رات میں کیسے طے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف حضور رحمت کائنات گئے اور پھر حضور ساتوں آسمانوں کے حضور نے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سفر آسمانوں کا، پہلے آسمان تک کا سفر اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے ایک آسمان ہے نا، اس کی موٹائی آپ جانتے ہیں 500 سال بندہ چلے تو ایک آسمان کی طے کا عبور کرے۔ یہ چھوٹا موٹا آسمان نہیں ہے کہ اتنا موٹا ہے، کتنا موٹا ہے، یہ فٹ 1 فٹ موٹا ہے، 2 فٹ موٹا ہے، کتنا موٹا ہے؟ بھئی اتنا موٹا ہے کہ انسان پیدل سفر شروع کرے 500 سال تک چلتا رہے تو آسمان کا ایک کنارہ یعنی اس کی موٹائی کا جو فاصلہ ہوتا ہے 500 سال۔ اور انسان کی عقل میں یہ کیسے آ سکتا ہے؟ لوگ انکار کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں سال کا سفر ہو، 7 آسمان ہے تو پھر درمیان کا جو فاصلہ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ زمین سے آسمان کا، پہلے آسمان تک کا کتنا فاصلہ ہے وہ آپ جان سکتے ہیں؟ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، ایک روایت کہتے ہیں کہ 1000 سال انسان چلے تو پہلے آسمان کی موٹائی ختم ہوگی۔ 1000 سال، 500 سال تیز رفتار گھوڑا جو اس کے اوپر سفر کرنا، تیز ترار چلنے والا گھوڑا ہے، وہ 500 سال تک لگاتار مسلسل چلتا رہے، ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ رکے نہ۔ 500 سال تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے، جب 500 سال تک چلے گا تو پھر وہ سفر طے ہوگا۔ پھر 7 آسمان، پھر کرسی، اللہ تعالی، پھر سدرۃ المنتہا۔ انسان کی عقل میں کیا ہے؟ یہ کیسے آئے گا؟ تو معجزہ کہتے ہیں اسی کو ہے جو عقل میں نہ آ سکے۔ معجزہ اسی کو جو کہتے ہیں جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب میرے بول جاتا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ کہ ہاں حکمت کیا ہے؟ لفظ سبحان سے شروع کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ لوگ انکار کریں گے، اللہ رب العالمین جل شان فرمایا کہ پہلے یہ دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے۔ میرے محبوب نے جو دعویٰ کیے ہی ہیں، اب رب ہے مطلوب، رب ہے طالب اور اس کے معبود مطلوب ہے۔
رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا لوگ یہ ماننے پہ انکار کر دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سات آسمانوں کے دروازے ہیں؟ کچھ لوگ کہنے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کیسے ہیں؟ ان لوگوں تک دروازہ ہی پتہ نہیں چلا کہ دروازہ کیسے ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کو پتہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کو جب بلاؤں گا رستے میں ہوا آئے گی، انسان 200 کلومیٹر پر چلا جائے، آکسیجن ہوگی وہاں ہوا ملے گی، آکسیجن ختم ہو جائے گی۔ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جب ہوائیں ختم ہو جائے گی، آکسیجن ختم ہو جائے گی، بندہ زندہ کیسے رہے گا؟ تو رب تعالیٰ جانتا تھا، رب نے فرمایا جس ہوا کو میں نے پیدا کیا، میں اگر بلانا چاہوں محبوب پاک کو تو اس ہوا کی کیا مجال کے راستے رکاوٹ بن جائے؟ میں بلانا چاہوں تو سردی کی کیا مجال، جس سردی کو میں نے پیدا کیا ہے اس سردی کی کیا مجال کے راستے میں رکاوٹ بن جائے؟ جس ہوا کو میں نے پیدا کیا، جن اللہ کو میں نے پیدا کیا، جس کائنات کو میں نے پیدا کیا، ان کی کیا مجال کہ میں اپنے محبوب کو بلاؤں اور پھر وہ راستے میں رکاوٹ بن جائے؟ لوگوں یہ دیکھو بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ جانے والے کی جانے کو نہ دیکھو، کیا کہتا یہ دیکھو کہ وہ بلانے والا کون ہے۔ رحمت کائنات احمد مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ مطلوب، اللہ کی ذات ہے طالب۔ صدیہ طالب میں سے اتے مطلوب ہو گیا، اتے صد لے جان جبرائیل سی صد لے جان والا، جبرائیل سی صد لے جان والا، باتیں کہنے میں بنا دروازے تو پیار کس طرح آج کے جان والا ہے، وہ عقل کی دخل سے جانے جان والا یا لے جان والا۔ میرے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر طالب ہوتے نا تو حضور سوتے نا، معراج سے پہلے حضور سو گئے، اللہ نے اپنے محبوب کو سلا دیا، محبوب سو جاؤ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اب جبرائیل السلام کو اللہ نے کہا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ جبرائیل السلام آئے، رحمت کائنات محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور آرام فرما رہے کہا میرے اللہ تو نے کہا ہے محبوب کو جلد لے کر آؤ، تو محبوب تو آرام کر رہے ہیں، کیا محبوب علیہ السلام کو میں جگاؤں؟ اب جانتے ہیں کہ جبرائیل کیسے آئے؟ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت جبرائیل آئے تو دروازہ تو بند تھا، جبرائیل کیسے آئے؟ حضور نے فرمایا جبرائیل جب آئے تو انہوں نے چھت سے سراغ کیا، چھت سے نیچے، کنڈی نہیں کھٹکائی، دروازہ نہیں کھٹکایا، وہ چھت سے نیچے آئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جبرائیل السلام جب حضور السلام کی بارگاہ میں آئے تو جبرائیل السلام نے حضور محمد انبیاء سے کی بارگاہ میں جب دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے رب کی بارگاہ میں کہ میرے اللہ جگاؤں، اللہ نے فرمایا نہیں، آواز دوں نہ، اے جبرائیل خبردار، میرے محبوب السلام کی بارگاہ میں تو نے آواز دی، خبردار آواز نہیں دیں، اگر میرے محبوب السلام کی ذرا بھی بے ادبی ہو گئی نا تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو 1,24,000 میرا صحابی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں تو یہ دیکھوں گا کہ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کر رہا ہے۔ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس حضور کی بارگاہ میں اونچا سانس لینے سے زندگی کے سارے حالات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے جبرائیل السلام حضور کی قدموں میں جھک میرے نبی کی مبارک قدموں پہ حضور کی مبارک قوم پہ بوسہ دے، اتنا بڑا جبرائیل، یہ کوئی چھوٹا موٹا جبرائیل نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا جبرائیل ہے، صرف آپ نے نام سنا ہوگا، وہ جبرائیل اس کا وجود کتنا ہے؟ 600 پروں کے مالک ہیں جبرائیل السلام، 600 پر، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے پر نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے پر،
600 پر ایک پر کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، شمال سے لے کر جنوب تک ہے. پھر 600 پر اتنے پروں کے مالک جبرائیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے قدموں میں اللہ نے جھکا دیا، محبوب کے قدموں میں جھک گیا. وہ پر کہاں گئے؟ اتنا بڑا وجود کہاں گیا؟ تو وہ جب باہر جاتے تو وجود ہے، لیکن حضور کے جب قدموں میں جھکتے ہیں تو اپنے وجود کو سمیٹتے ہیں. وہ وجود نہیں رہتا. حضور کے قدموں میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں کے مالک جبرائیل امین کو رب نے کہا جھک جا میرے نبی کے بارگاہ میں. حضور کے قدموں میں جھکے اپنے نوری کاف کو ہوٹھوں کو لگایا. حضور رحمت کائنات نے فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ اللہ نے جبرائیل صاحب نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ عطاک اللہ لقاءک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اب میں مختصر کر رہا ہوں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جبرائیل السلام لے کر سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچے نا تو وہاں پر یہ سدرۃ المنتہا کون ہے؟ کون سا مقام ہے؟ جہاں جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں اس کو مقام سدرہ کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا. جبرائیل السلام وہاں کر جا کر رک جاتے ہیں. لو دنوت عن ملة لا ترکت یا رسول اللہ، اب میرے مقام کی یہاں انتہا ہو رہی ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل اگر تیرے مقام کی یہاں انتہا ہے تو میرے مقام کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے مقام کی انتہا ہو گئی ہے تو میرے مقام کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. جبرائیل السلام نے سدرۃ المنتہا پہ جا کر ساتھ چھوڑ دیا، آگے نہیں جا سکتا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کیا میں دوران سفر میں نے کو تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ تو میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. یا رسول اللہ میرے پروں میں طاقت ہی نہیں ہے، طاقت بڑھا دے گی. ہوائی جہاز کے جو انجن ہوتے ہیں، بڑے جہاز کے 4 انجن ہوتے ہیں، 4 انجنوں والا جہاز وہ 2 انجن چلاتے ہیں. جب وہ گرم ہو جاتے ہیں 2 انجن وہ بند کرتے تھے، دوسرے 2 چلاتے تھے. تو جبرائیل کیسے کرتے تھے؟ 300 پر پہلے استعمال کر لیتے. جب وہ 300 پر تھک گئے تو اب 330 دوسرے استعمال کر لیتے. لیکن 600 کے 600 پر جواب دے گئے ہیں. یہاں پر میرے محبوب سلام کو وہ دیکھ رہے تھے جس نبی کا کوئی پر نہیں ہے، بے پر بات وہ اوپر جا رہی ہے. کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے ایک بار بھی آگے جاؤں تو اللہ کے انوار گزر دیا میرے پروں کو جلا کر راہ کر دیں گے. جبرائیل نہیں دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام نے جو سر پہ امامہ شریف پہنا ہوا، دستار باندھی ہوئی ہے، وہ سوتی کپڑے حضور نے جو پہنے ہوئے وہ ساتھ جا رہے ہیں. اور حضور السلام نے جو نالے مبارک پہنے ہوئے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. حضور کے نال جو سوتے کپڑے ہیں ان کو جل جانے کا خطر نہیں ہے. تو جبرائیل السلام کو کیسے خطرہ لائق ہو گیا؟ حضور نے سوتے کپڑے پہنے ہوئے، جبرائیل نہیں دیکھ رہے تھے. حضور نے نالے پاک پہنے ہوئے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو جل جانے کا خطرہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا جبرائیل السلام حضور السلام کے مبارک نالین پاک سے بھی اپنے آپ کو کم تصور کر رہے تھے. کہا حضور کے نالین پاک، کہا حضور کا کرتا مبارک، اور کہا حضور کی دستار پاک. حضور کے کپڑوں سے، حضور کے کرتے مبارک سے اپنے آپ کو وہ کم سمجھ رہے تھے. اس نبی کے جسم پاک کے ساتھ لگ جانے والا کرتا اس قابل ہو گیا کہ اس کے اندر وہ نورانیت اللہ نے پیدا کر دی ہے. میرے محبوب کو جل جانے کا خبر نہیں ہے تو حضور کے کپڑوں کو جل جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. حضور کے نعرہ پاک کو جل جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ابو علماء اکرام کا تشریف لائیں تو میں یہ بھی ایسے سمجھوں گا آپ حضرت علامہ مولانا ظاہر رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں اپنی گفتگو جاری رکھوں تو یہ بھی عرض بھی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.